سوچو ذرا، جس شخص کے ایک اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، آج وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں۔ مدینہ کا آسمان اداس ہے اور فرشتے انتظار میں ہیں۔ وہ شخص جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جس نے اندھیروں میں روشنی دی، جس نے درد میں صبر سکھایا، آج اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب مدینہ کا آسمان اداس تھا، جب ہر ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ مدینہ کے گھروں میں سکون نہیں تھا، سب بے چین تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ بخار اتنا زیادہ تھا کہ ان کے پسینے کے قطرے داڑھی تک ٹپک رہے تھے۔ صحابہ اکرام ان کے آس پاس تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت جمع کی اور مسجد نبوی کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، صحابہ خوشی سے رو پڑے۔ انہیں لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن یہ ان کا آخری نظر تھا اپنی امت پر۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، اور پھر فرمائے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری روح کو اپنی حضور میں قبول فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں ان کے سینے کے پاس تھی جب ان کی روح نکل رہی تھی۔ میں نے دیکھا ان کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑیں، پھر کچھ کہا تو وہ مسکرا دی۔ بعد میں پوچھا گیا تو کہا، پہلے انہوں نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے رویا۔ پھر کہا، تم میری سب سے پہلی آنے والی جنت میں ہو، اس لیے مسکرا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ میری امت، میری امت۔ ہر وقت ان کی زبان پر اپنی امت تھی۔ فرشتوں نے کہا، یا رسول اللہ اب آئیے، رب آپ سے ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوا، ان کا چہرہ روشن ہو گیا۔ انہوں نے کہا، السلام علیکم اے میرے رب کے مہمان فرشتے۔ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی روح نکل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے دیکھا ان کا چہرہ اتنا روشن تھا جیسے چاندنی چمک رہی ہو۔ مدینہ میں ہر طرف رو رو کر آوازیں آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ گر گر کر روتے رہے، کوئی اپنی ہوش میں نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا، جو کہے کہ نبی مر گئے ہیں میں اسے مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد تو گزر گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا، ان کے کپڑے سے ہی۔ کفن سفید تھا، بنا سلائی کے 3 کپڑوں میں لپیٹا گیا۔ تدفین انہی کے گھر حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی۔ جب انہیں دفن کیا گیا، مدینے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے روشنی چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں، اس دن سے مدینے میں کبھی وہی روشنی نہیں دیکھی، اور آج بھی ہر مسلمان کا دل اس دن کے خیال سے بھر آتا ہے۔ ان کا پیغام سدا کہتا ہے، اپنے رب سے وفا کرو، نماز کی حفاظت کرو اور امت سے محبت کرو۔ آج ہم ان کی سنت بھول جاتے ہیں، لیکن وہ آخری لمحے تک ہماری فکر میں تھے۔ اس لیے جب بھی زندگی مشکل لگے یا گناہ زیادہ لگے تو سوچ لینا، وہ نبی جو موت کے وقت بھی میری امت کہہ رہے تھے، کیا ان کا بندہ اللہ کے رحم سے مایوس ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کا واقعہ آپ سے بیان کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی۔ نیو آتے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔